بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، اعتکاف کے مسائل بیان ہو رہے تھے۔ آج انشاءاللہ عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اعتکاف عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں حکم ہے۔ جس طرح مرد 10 دن اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں، اس طرح عورتوں کا بیٹھنا بھی مسنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین دور میں یا جس وقت اعتکاف مسنون ہوا تھا، اس کے اول دور میں امہات المؤمنین اور دیگر عورتوں کا مساجد میں اعتکاف کا ثبوت اگرچہ ملتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخیر زمانہ میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے تعامل سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورتیں اعتکاف گھر میں بیٹھیں گی۔ فقہاء میں سے امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی، ان دونوں حضرات کی رائے یہ ہے کہ عورتیں بھی مسجدوں کے اندر یہ اعتکاف کریں گی، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ لیکن احناف کے نزدیک بہتر اور اولا یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کریں۔ مسجدوں میں عورتیں اعتکاف کے لیے نہ بیٹھیں، اپنے گھر کے اندر اعتکاف کے لیے بیٹھیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت مروی ہے، جس کا مقصد اور مفہوم کچھ اس طرح بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرہ رمضان میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لگا دیا کرتی تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت طلب کی اور انہوں نے بھی اپنا خیمہ وہاں لگا لیا۔ بعد میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کو دیکھ کر وہاں خیمہ لگا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیمے سے باہر نکلے یا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کس کے خیمے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ یہ امہات المؤمنین کے خیمے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ خیمے ثواب کی نیت سے کھڑے کیے گئے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایات کے اندر آتا ہے کہ اس مہینے اعتکاف چھوڑ دیا اور پھر شوال کے مہینے میں اعتکاف فرمایا۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورتیں جو ہیں مسجدوں کے اندر اعتکاف میں نہیں بیٹھیں گی۔ اور یہ جو بات میں جو میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا تعامل آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرے اور خلفاء کے طریقوں پر چلو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو دین سکھایا، جن لوگوں کو دین سمجھایا، یا جو دین کے اندر ان لوگوں کا فہم و فراست اور سمجھ تھی، یقینی طور پر مجھ میں، آپ میں، یا علماء حضرات میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم جیسا تقوی، ان جیسی فہم و فراست نہیں ہو سکتی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جو بھی جتنا بڑا عالم دین ہوگا ہمارے سر کا وہ تاج ہے، لیکن صحابیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے استاد اللہ کے پیغمبر تو نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کوئی آدمی کسی کو دین اللہ کے پیغمبر سے زیادہ سمجھا دے یا زیادہ اچھی طرح سمجھا دے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے تعامل صحابہ جو ہے اس کو دیکھ کر دین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیار کردہ جماعت ہے۔ اور اگر ہماری سمجھ میں کوئی ایسی بات آتی ہے جو صحابہ کے عمل کے خلاف ہو تو اس میں پھر تحقیق کر کے علماء کی طرف، فقہاء کی طرف یا اہل علم کی طرف پہلے رجوع کرنا چاہیے کہ دیکھیں جی حدیث کے یہ الفاظ ہیں، قرآن کے یہ الفاظ ہیں اور صحابہ کا یہ عمل ہے۔ تو علماء حضرات، مفتیان اکرام یہ چیز آپ کو سمجھا دیں گے۔ لیکن اگر ہم کسی حدیث کے الفاظ کو سن کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے عمل کو صحیح نہیں سمجھیں گے تو یہ ہماری سمجھ غلط ہے، کیونکہ ان کے جو کام ہے یا ان کا جو شریعت پر چلنا ہے اس کی تحقیق ضروری ہے، وہ اللہ کے نبی کے سکھائے ہوئے ہیں۔ اور میں اور آپ اور آج کے مفتیان اکرام، میرے بھائیوں، مفتیان اکرام اور علماء جتنے بھی ہیں، جس مسلک کے بھی ہیں، قابل قدر اور قابل عزت ہیں، لیکن صحابہ اکرام جیسی ان کی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ تعامل صحابہ بھی یہی تھا۔ باقی ہمارے لیے حجت اللہ کے نبی کی ذات ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کا عمل ہے۔ بات دوسری طرف نکل گئی، اعتکاف کی بات کر رہا تھا۔ تو عورتوں کو گھر میں ہی اعتکاف پر بیٹھنا چاہیے، مسجد میں بیٹھنا ان کے لیے مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اگر مردوں سے اختلاط کا یا اور کسی طرح کا اندیشہ ہو تو پھر مکروہ تحریمی ہے۔ اعتکاف کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ مثلاً جو رمضان کا اعتکاف ہے اس کا وقت 20ویں روزے کے غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے، یعنی عورتوں نے جب اعتکاف بیٹھنا ہے تو 20واں روزہ وہ اعتکاف والی جگہ پر بیٹھ کر افطار کریں گی۔ ہمارے آباء و اجداد کے دور میں پرانے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ نماز کے لیے ایک مخصوص جگہ متعین ہوتی تھی، مخصوص جگہ بنی ہوئی ہوتی تھی گھروں کے اندر جہاں خواتین نماز پڑھتی تھیں۔ اب یہ رواج کم پڑ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں گھر میں اعتکاف کس جگہ پر بیٹھیں گی؟ گھر میں اگر کوئی مخصوص جگہ نماز کے لیے بنی ہوئی ہے تو عورتیں اس جگہ پر اعتکاف بیٹھیں گی۔ لیکن اگر کوئی ایسی جگہ نہیں بنی ہوئی، وہ گھر میں جہاں بھی ان کا دل کرتا ہے مصلی بچھا کر نماز پڑھ لیتی ہیں، کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے، تو اعتکاف کے لیے وہ جگہ مخصوص کر لیں، اور بہتر یہ ہے کہ وہاں پر خیمہ سا بنا لیں، پردہ وغیرہ لٹکا لیں تاکہ یکسوئی رہے۔ جب ایک دفعہ کوئی عورت اعتکاف پر بیٹھ جائے گی تو پھر اس کا کھانا پینا سونا سارا کچھ اسی اعتکاف والی جگہ پر ہی ہوگا، وہ وہاں سے بلا ضرورت نہیں نکلے گی۔ اب اگر عورت اپنی اس جگہ سے باہر آتی ہے قضاء حاجت کے لیے یا وضو کے لیے اس جگہ سے باہر آتی ہے تو جو گھر میں عورتیں ہیں یا محرم ہیں ان سے اس کا پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، ان سے بات بھی نہ کرے، ان سے پردہ بھی نہ کرے۔ جس حاجت اور ضرورت کے لیے وہ باہر آئی ہے اپنی وہ حاجت اور ضرورت پوری کرے اور پھر اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جائے۔ اگر بلا وجہ وہ اس جگہ سے نکلے گی عورت جہاں پر اس نے اعتکاف کے لیے وہ خیمہ سا بنایا تھا، اور اس جگہ سے بغیر کسی شرعی عذر کے اگر نکلے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس بات کی گنجائش ہے کہ عورت اسی جگہ پر بیٹھ کر اپنے گھر میں اپنی بچیوں کو اس جگہ پر بیٹھ کر ہدایات دے سکتی ہے کہ بیٹے اب یہ کام کرو، بیٹی اب یہ کام کرو، اب اس کام کا وقت ہے، یہ ہدایات دینے کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر اسی جگہ بیٹھ کر ہی دے گی، اگر وہاں سے اٹھ کر مثال کے طور پر کچن میں آ کر کہنے لگی تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اپنی جگہ پر بیٹھ کر کہہ سکتی ہے، یہ بھی اجازت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے سے ہی اس چیز کا بندوبست کر لے کہ اس کو اعتکاف میں بیٹھ کر
घरेलू उमूर से फुर्सत हो। ये बेहतर तरीका यही है। किसी घर में खाना पकाने वाली एक ही औरत है, वो इत्काफ पर बैठना चाहती है, तो उसका क्या मसला है, उसके लिए क्या हुक्म है? तो इत्काफ का बुनियादी मकसद अल्लाह की रज़ा होता है। अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए इंसान बैठता है। अगर इत्काफ में बैठकर यही खाना पकाना ही करना है तो फिर इत्काफ में बैठने का क्या फ़ायदा? ताहम अगर ऐसी औरत इत्काफ पर बैठ जाती है तो वो अपने खाने पकाने का सारा सामान, चूल्हा वगैरह उस अपनी इत्काफ वाली जगह पर ले जाए और वहाँ बैठकर खाना पका सकती है। इत्काफ में बैठकर किचन में आकर खाना नहीं बना सकती। सिर्फ ठंडक हासिल करने के लिए अगर कोई औरत निकल कर गुस्ल खाने चली जाती है कि मैं जाके गुस्ल करके आ जाती हूँ और मकसद सिर्फ ठंडक हासिल करना है, तो उसका इत्काफ टूट जाएगा, क्योंकि ठंडक हासिल करना यह कोई शरई उज़र नहीं है। कोई औरत घर में इत्काफ पे बैठी हुई है तो अफ्तारी के वक़्त में जब सारे लोग जमा हो जाते हैं तो उस औरत का अफ्तारी के लिए उनके पास बैठना यह जायज़ नहीं है। अगर वो अपनी इत्काफ वाली जगह को छोड़कर उनके साथ अफ्तारी के लिए आकर बैठ जाएगी तो उसका इत्काफ टूट जाएगा। यह हो सकता है कि घर के जितने अफराद भी हैं वो अपना अफ्तारी का और खाने का सारा सामान उस औरत के पास ले जाएं जो इत्काफ में बैठी हुई है। जिस जगह बैठी हुई है उस जगह पर बैठकर बाकी लोग भी अगर इफ्तारी कर लें तो इस तरह सारे मिलकर इफ्तारी कर सकते हैं। लेकिन उस औरत का उस जगह से उठकर घर वालों के साथ किसी दूसरी जगह पर इफ्तारी करने से उसका इत्काफ टूट जाएगा। और अगर सारे घर वाले जहां पर वो जगह इत्काफ के लिए बैठी हुई है उस जगह आकर इफ्तारी करने लग जाते हैं तो फिर इत्काफ उसका ठीक होगा, बाकी घर वाले आकर उसके पास बैठकर इफ्तारी कर सकते हैं। अगर किसी औरत को इत्काफ के दौरान माहवारी शुरू हो गई, हैज शुरू हो गया, मेंसेस शुरू हो गए, तो उस औरत का भी इत्काफ टूट जाएगा और वो बाद में सिर्फ एक दिन की कज़ा करेगी। जिस तरह वो रोज़े की कज़ा करती है, जितने दिन उसके रोज़े रहते हैं तो औरतें बाद में कज़ा करती हैं, तो इत्काफ का सिर्फ एक दिन वो कज़ा कर लेंगी। और बेहतर यह है कि जिस दिन वो रोज़े की कज़ा शुरू करे तो उन रोज़े के जो भी उसके रोज़े हैं 5, 6, 7 जितने भी हैं, तो उनमें से एक रोज़े में इत्काफ की नीयत भी कर ले और एक जगह पर बैठ जाए। लेकिन अगर ये रोज़े वो वैसे रख लेती है और इत्काफ के लिए अलहदा से बैठती है तो उस इत्काफ में भी उसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। शादीशुदा औरत इत्काफ बैठने से पहले अपने खाविंद से इजाज़त ले ले। अगर खाविंद इजाज़त देता है तो बैठ जाए, अगर नहीं देता तो ना बैठे। और खाविंद भी ये बात याद रखे कि अगर उसने औरत को इजाज़त एक दफ़ा दे दी तो दोबारा उसको मना नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि अगर औरत इत्काफ पर बैठ गई तो वैसे तो हाल अहवाल पूछने के लिए खाविंद उसके पास जा सकता है, लेकिन किसी भी और मकसद के लिए उसके पास नहीं जा सकता। और अगर खाविंद उसके पास इत्काफ वाली जगह पर चला गया तो सिर्फ उनकी बातें करने से उनका इत्काफ नहीं टूटेगा, बल्कि इत्काफ जो है वो मियाँ बीवी के आपस में मिलने से टूट जाएगा। अगर वो मिले नहीं, वैसे बैठकर बातें करते रहे तो उससे इत्काफ नहीं टूटेगा। इत्काफ के दौरान उसी इत्काफ वाली जगह पर बैठकर घर वालों से कोई बात करना ये औरत के लिए जायज़ है, लेकिन हर वक्त ही महफिल लगाई रखे तो यह बात मुनासिब नहीं है। अपने घर के किसी फर्द से कोई बात कर ली उसी जगह पर बैठकर, कोई रिश्तेदार आ गए उनसे कोई बात कर ली उसी इत्काफ वाली जगह पर बैठकर, तो उसका इत्काफ बाकी रहेगा, लेकिन यह पक्का मामूल नहीं बनाना चाहिए। इत्काफ के दौरान तेल लगाना, कंघी करना, कपड़े बदलना वगैरह जो उमूर हैं, इंसान की ज़रूरियात हैं, यह सब जायज़ हैं। औरत एक जगह इत्काफ पर अगर बैठ गई
تو اس کے لیے اب جگہ بدلنا جائز نہیں ہے سوائے کسی شدید مجبوری کے۔ شدید مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کمرے میں بیٹھی اور بعد میں معلوم ہوا کہ یہ کمرہ تو گرنے والا ہے یا یہ چھت تو گر سکتی ہے، یا کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ وہ چھت کمزور ہو گئی اور گرنے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں وہ اس جگہ کو بدل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنی اعتکاف کی جگہ کو وہ عورت بدل نہیں سکتی، ایک دفعہ جہاں بیٹھ گئی وہیں پر سارا اعتکاف اس نے پورا کرنا ہے۔ 29 یا 30 روزے ہونے کے بعد، خصوصی طور پر 29 روزے ہونے کے بعد اگر چاند نظر آ گیا، چاند نظر آنے کے بعد وہ عورت اپنی جگہ سے اٹھ کر باقی گھر میں گھوم پھر سکتی ہے۔ اعتکاف کے دوران عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی جتنی زیادہ عبادت کر سکتی ہے کرے، نوافل ادا کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، ذکر، اذکار، تسبیحات کا اہتمام کرے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرے، اور اگر وہ پڑھنا لکھنا جانتی ہے تو دینی کتاب، اسلامی کتاب، ایسی کتاب جن کے پڑھنے سے اس کو دینی فائدہ ہو، ایسی کتب کا مطالعہ بھی کر سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک اثر ہے کہ جس کی تفصیل کچھ اس طرح بنتی ہے کہ عورتیں گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، گھر میں عورتوں کا اعتکاف بیٹھنا یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس کی وضاحت میں نے پہلے ہی کر دی کہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ دونوں حضرات یہی کہتے ہیں کہ عورت بھی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھے گی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وہ دیگر احادیث کو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے تعامل کو لے کر وہ یہ چیز بتاتے ہیں یا ان کے نزدیک عورت گھر میں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے۔ الترغیب و ترہیب میں یہ روایت موجود ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور آ کر اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول، میرا یہ شوق ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس شوق کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ساتھ مسئلہ بتا دیا یا ساتھ ان کی اصلاح بھی فرما دی۔ یہ تعلیمات فرمائی کہ آپ کی جو نماز ہے وہ کمرے کے اندر اگر کوئی کوٹھی بنی ہوئی ہے تو اس میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے بنسبت کمرے میں پڑھنے کے، اور گھر کے صحن میں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کمرے میں پڑھنا، اور گھر کے صحن کی نماز جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہا کو تعلیم دی، جس کا مقصد یہ فقہاء حضرات نے لیا ہے کہ عورتوں کے لیے پردے میں نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ ام حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہا کا ساری زندگی یہی معمول رہا کہ وہ گھر میں کمرے کے اندر ہی نماز پڑھا کرتی تھیں۔ تو اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا جواب موجود ہے کہ جب نماز فرض عبادت کے لیے اللہ کے نبی نے عورتوں کو گھر میں ادا کرنے کا اہتمام فرمایا اور ان کے گھر کو مسجد کا درجہ دے دیا، تو اعتکاف میں بھی اگر وہ گھر کے کسی کونے کو مسجد کے طور پر مخصوص کر لیں گی تو وہ ان کا مسجد کا درجہ ہی ہوگا، وہ جگہ ان کے لیے مسجد کے درجے میں ہی ہوگی۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے دور حکومت میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیا تھا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اس وقت موجود تھے۔ تو اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ غلط ہوتا تو وہ ضرور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹوکتے، لیکن کسی نے بھی نہیں ٹوکا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جب یہ اس فیصلے کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ فرمانے لگیں کہ اگر اللہ کے نبی
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम भी आज होते तो इस दौर में वो भी यही हुक्म जारी फरमाते। इसलिए औरतें घर में एतिकाफ के लिए बैठ सकती हैं, उनका घर में ही किसी जगह को मस्जिद के तौर पर मुख्तस करना ये जायज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को दीन की समझ अता फरमाए, आमीन।